بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذوالفقار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی جو اہم ترین اور جو تازہ ترین معلومات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں، جس میں پشاور کا بم دھماکہ جو کہ عام شہریوں کی اور پولیس افسر کی اور امام مسجد کی اور بہت سے لوگوں کی قیمتی جانیں لے گیا، اس میں بہت سے رازوں کو بھی فاش کر گیا اور پس پردہ کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی بہت بڑے بڑے انکشاف ہونے لگے ہیں اور بہت بڑے رازوں سے پردے بھی اٹھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں عمران خان پر۔ عمران خان کا جو یہ امپورٹڈ سرکار یہ جو گھیرا تنگ کر رہی ہے، جو انہوں نے ایک منصوبے کے تحت چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ عمران خان پی ٹی آئی کو یہ میدان سے فارغ کیا جائے اور سب کو اپنے ساتھ ملا کر یہ جو کام کر رہے ہیں پاکستان کو یہ مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ یہ جو ہیں پاکستان پی ٹی آئی کے خلاف اتنا متحرک کیوں ہیں، کس لیے یہ اتنا کام کر رہے ہیں، کس چیز کا خوف ہے ان کے اندر، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سب جو پی ڈی ایم کے مشترکہ ہیں، جو ہواری ہیں، جو منشی ہیں، یہ سب مل کر یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو امید ہے، جو عوام کی امید جاگی ہے ان کے ساتھ، اس کو کسی طریقے سے دبایا جائے اور عمران خان کو اس میدان سے اوڑ کرایا جائے۔ وہ چاہے جیسے بھی کرانا ہو، جس طریقے سے بھی کرانا چاہے ان کی جان لے کر کرانا چاہتے ہیں یا کہ ان کا نااہل کرا کے کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت تمام صوبوں میں ان کا کنٹرول آ چکا ہے اور یہ اپنے ہاتھ کے اور اپنی مرضی کے جو سیٹ اپ بٹھا رہے ہیں، جو اپنی مرضی کے آدمی لگا رہے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں، یہ نہیں چاہتے پاکستان میں ترقی آئے، پاکستان کی عام عوام جو مشکل میں ہے ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے پاکستان کی تقدیر بدلی جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عوام پاکستان کی ہمیشہ ہمارے نیچے ہی رہے اور ہماری ہی غلامی کرتی رہے۔ اگر آزاد اور شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ کبھی بھی منتخب نہیں ہو سکیں گے، یہی ان کو خوف ہے۔ اس لیے یہ اپنی تمام تر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اس کو پی ٹی آئی کو ہم مفلوج کریں اور اس کو میدان سے آؤٹ کرائیں۔ اس کے لیے پوری یہ سازش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب بات سمجھ سکتے ہیں کہ تمام ادارے ان کے کتنے کنٹرول میں ہیں۔ کوئی ادارہ ان کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تمام ادارے آپ دیکھ لیں، یہ کتنے لوگ ہیں جو اس پہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر محکمے میں ان کے اپنے ہی آدمی لگے ہوئے ہیں اور اپنے آدمی انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام صحیح نہیں چل رہا۔ اگر ان میں سے جو بھی وہ گندی گائیں ہیں جو ان کو نکال دیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان ایک بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل جو باتیں ہیں، جو راز ہے، جو نکتے ہیں، میں ان نکتوں پہ آتا ہوں۔ پاکستان میں جب عمران خان پر حملہ ہوا زیر آباد، اس کی FIR تک درج نہیں کرنے دی گئی۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کا پیچھا کیا، جنہوں نے دبئی سے نکالا، جنہوں نے کینیا میں جا کر اس کا قتل کیا؟ اس میں کون لوگ ملوث تھے؟ اگر یہ سب کو ڈھونڈا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو شاید آگے سے ایسے کام نہ ہوں اور کسی بے گناہ کی جان نہ جائے۔ ہمارے اداروں کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ پاکستان ایک مشکل کی دلدل کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو چند لوگ ہیں جو اس ملک کو یرغمال جنہوں نے بنایا ہوا ہے،
ان سے خدارہ جان چھڑوائی جائے اور پاکستان کو ایک حقیقی آزادی دلوا کر اور پاکستان میں ایک یکساں نظام رائج کر کے اور پاکستان کو ایک اچھے راستے پہ چلایا جائے۔ ہمارے ادارے ایسے ہیں، ان میں ایسی اہلیت ہے کہ وہ اس پاکستان کو ایک بہتری کی طرف چلا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے تمام اداروں سے وہ اپنے اداروں میں کالی بھیڑوں کو نکالیں اور جو بھی ایماندار لوگ ہیں وہ آگے سامنے آئیں، سامنے آ کر پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالیں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، چاہے عمران خان آئے نہ آئے، لیکن ہمارا نظام تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ ایماندار ہونے چاہیے اور وہ ان کا کردار ایک صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ وہی لوگ ہیں جو صاف ستھرا جو میرٹ پہ ہوں اور پاکستان کو ایک بہتری کی طرف گامزن کیا جائے، ایک ایسا ملک ہو جس میں عام آدمی کی سنوائی ہو، عام آدمی کا حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ایک وقت کا وزیر اعظم ہو وہ ایف آئی آر کروائے اور اس کی ایف آئی آر بھی نہ ہو۔ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی جاتی، جو عمران خان نے نام بتائے، جو اس نے راز رکھے ہیں، وہ ہماری کیا ایجنسی نہیں ڈھونڈ سکتی ہیں، وہ ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچا سکتی ہیں اگر چاہیں تو۔ ہمارے ادارے ہیں بہتر، اگر چاہیں تو وہ کام کر سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک عظیم تر ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تب ہوگا جب یہ صاف ستھرے الیکشن ہوں گے، جب صاف ستھری حکومت آئے گی، جب صاف ستھرا ایک نظام آئے گا۔ اس کے لیے کچھ چند لوگوں کی جو ہیں ان کی قربانی دینی ہوگی اور پاکستان میں صاف شفاف الیکشن کے لیے یہ نظام سیدھا کیا جائے گا تو بہتری آئے گی۔ اس کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ بالکل نیوٹرل ہوں، جو سیٹ اپ آئے، جو بھی الیکشن ہو وہ صاف اور شفاف ہوں، اس میں کوئی بے ایمانی کا خطرہ نہ ہو اور جو جیتے وہ حقیقت میں جیتے اور پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے، تب ہی ہم ایک بہترین ملک بنا سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے، اس میں ہمارے اداروں کا تعاون درکار ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ تمام ادارے پاکستان کے بہتر پاکستان کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، یہی گزارش ہے۔ اور یہ جو بم دھماکے کرواتے ہیں ان کو پکڑ کر عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہ جو چوروں کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے جو مسلط ہے اس ملک کے اوپر، اس سے نجات دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وہ پاک فوج بھی ہو سکتی ہے، ہماری عدلیہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں تمام ادارے ہیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان میں حقیقی آزادی اور ملک کو ایک روشن پاکستان کی طرف لے کر جانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ، مہربانی۔